وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن نبی داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آباد کاری سے یثرب میں بربادی آئے گی، اور جب یثرب یعنی مدینہ منورہ اس میں خرابی آئے گی تو پھر بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی، اور جب بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر دجال نکل آئے گا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت معاذ بن جبل جو ساتھ بیٹھے تھے، جو راوی ہیں، ان کے اوپر مارا، ان کے ران پر مارا۔ ان ھذا الحق، یہ باتیں بالکل سچی ہیں، جیسے میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا حق ہے، ایسے یہ باتیں ایسے ہی ہوں گی۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ایک ہوتی ہے ضعیف جو ناقابل قبول ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صحیح جو قابل قبول ہوتی ہے، اور ایک ان دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے کہ وہ صحیح کے مرتبے سے کم ہوتی ہے اور ضعیف کے مرتبے سے اوپر ہوتی ہے، اس کو حسن کہتے ہیں۔ وہ بھی کسی حد تک قابل قبول ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ بیت المقدس کی آباد کاری، اس سے مدینہ کی آباد کاری ختم ہو جائے گی، اور جب مدینہ میں خرابی آئے گی تو بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی، اور جب بہت قتل و غارت ہوگی تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو دجال نکل آئے گا۔ جب دجال نکلے گا تو پھر اس حدیث میں نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان لڑیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو ہندوستان کو فتح کریں گے وہی یہاں سے فتح کر کے وہاں جائیں گے، حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیں گے۔ دجال کا ساتھ 70,000 ایرانی یہودی دیں گے۔ ایران میں اصفہان میں اس وقت 70,000 سے زیادہ یہودی موجود ہیں، وہ ساتھ دیں گے ان کا، اور مقابلے میں جتنے اہل کتاب مسلمان ہو چکے ہوں گے اور جو پہلے سے مسلمان ہوں گے اور جو ہندوستان کو فتح کر کے جانے والے ہوں گے، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، اور پھر مقابلہ ہوگا۔ اچھا، اس وقت مہدی صاحب بھی آ چکے ہوں گے۔ مہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ایک نوجوان ہوگا جس کا نام اور بلدیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوگی، انہی کی نسل سے ہوگا، اور چوڑا ماتھا اور اونچی ناک، تھوڑی سی اوپر سے گول، یہ ان کی نشانی ہوگی، اور بیت اللہ میں ان کی بیعت ہوگی، اور پھر وہ وہاں سے شام چلے جائیں گے۔ شام عربی میں سوریہ اور اردن کے کچھ علاقے اور سعودیہ کے کچھ علاقے اور لبنان اور بیت المقدس کا سارا علاقہ، یہ سارا شام کہلاتا ہے۔ تو یہ شام، وہاں پہ وہ چلے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، بخاری مسلم میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر سفید منارے پر اتریں گے، اور سفید منارہ اس وقت دمشق میں موجود ہے، اور وہ کسی مسجد کا منار نہیں ہے، ویسے ہی ہے۔ تو وہاں اتریں گے، اور آگے نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی صفیں بن چکی ہوں گی، تو اب حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھاؤ،
حضرت مہدی کہیں گے کہ نہیں نہیں آپ رسول ہیں، آپ نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے نہیں، اس امت کا جو ذمہ دار ہے، امیر ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو حضرت مہدی بطور جہاد کے قائد کے آئیں گے، اور جو اوور آل خلیفۃ المسلمین ہوگا وہ مہدی ہوگا، اور وہ 7 سال حکومت کرے گا، اور وہ ایسے زمانے میں آئے گا جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا، زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی، اور مسلمانوں میں شدید انتشار اور افتراق اور ان کی کوئی شرادہ بندی نہیں ہوگی جب وہ آئے گا۔ تو پھر یہ لوگ مل کر مقابلہ کریں گے دجال کا، اور دجال کو حضرت عیسیٰ اپنی تلوار سے قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر درخت اور ہر پتھر بول بول کر کہے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اور اس کو قتل کر دو۔ یا مسلم ھذا یہودی ورائی تعال فاقتلہ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، پتھر بھی بولے گا اور درخت بھی بولے گا، الا الغرقد، مگر غرقد کا درخت نہیں بولے گا، فإنہا من شجر الیہود، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اس وقت اسرائیلی وہاں پر بہت کثرت کے ساتھ غرقد کا درخت بو رہے ہیں، وہ ان حدیث کو پڑھتے ہیں، اور وہ اپنی دفاعی اسٹریٹجی کے حساب سے اس درخت کو بو رہے ہیں کہ یہ ہمیں پناہ دے گا اور کوئی درخت اور پتھر ہمیں پناہ نہیں دے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ بیت المقدس کی آباد کاری، اس سے مدینہ ڈاؤن ہوگا، اس کو لوگوں نے دو طرح سمجھا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ بیت المقدس میں یہودیوں کی آباد کاری مستحکم ہوگی، اور وہ اپنا ٹیمپل بنائیں گے، اور اس سے آگے آگے جیسے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل وہ جو بہت بڑا ہو جائے گا، اور وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پورا مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل رہے ہیں، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے وہ گریٹر کی طرف، مدینہ کی طرف، اور وہاں لڑائیاں ہوں گی تو مدینہ خراب ہوگا۔ کچھ ان کو اس تناظر میں لے رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب مدینہ تک پہنچیں گے تو پوری امت کے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، تو وہاں پھر بہت زیادہ قتل و غارت، کہ جب مدینہ خراب ہوگا تو بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی۔ تو کچھ اس تناظر میں سوچ رہے ہیں۔ عرب لوگ اس کو یوں سوچ رہے ہیں کہ یہودی یہ والے پسپا ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ ایرانی یہودی آئیں گے، یہ والے جو ہیں یہ نہیں ہوں گے، تو یہ پسپا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کا دارالحکومت، دارالخلافت بیت المقدس بنے گا، وہ آباد ہوگا، اور جو ہمارا مہدی صاحب ہے وہ بھی وہیں پہ چلے جائیں گے، تو وہ پایا تخت بن جائے گا، وہ آباد ہو جائے گا، اور اس کی آبادی سے پھر مدینہ ڈاؤن ہوگا۔ تو کچھ لوگ اس حدیث کو یوں سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو یوں سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مدینہ کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان آ جائیں گے دفاع کے لیے۔ اور بیچ میں جو قسطنطنیہ کی فتح ہے، اس کو بھی دونوں طرح سمجھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو احداث چل رہے ہیں، ان میں قسطنطنیہ یعنی استنبول وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور پھر جب بہت زیادہ ملحمہ ہوگا تو اس وقت، ملحمہ کا معنی قتل و غارت ہوگی، تو اس وقت یہ دوبارہ فتح ہوگا۔ اور دوسری سوچ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ فتح قسطنطنیہ سے مراد عیسائیوں کی فتح ہے یا یہودیوں کی فتح ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسطنطنیہ فتح ہوگا، تو فتح تو ہو چکا ہے، پہلے عیسائیوں کے پاس تھا، تو حضرت وہ جو تھے سلطان محمد الفاتح، ان کے ذریعے اللہ نے اس کو فتح کر دیا تھا، اب تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب
مدینہ ڈاؤن ہوگا تو بہت قتل و غارت ہوگی، جب بہت قتل و غارت ہوگی تو قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ تو جو مثبت سوچ والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بار جائے گا اور پھر فتح کریں گے مسلمان اس کو، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ اور جو منفی سوچ والے ہیں، یہودی سوچ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فتح قسطنطنیہ سے مراد ہے کہ عیسائی یا یہودی مسلمانوں سے فتح کریں گے، وہ چھین لیں گے۔ تو بہر صورت جب یہ فتح ہوگا تو اس کے بعد دجال آ جائے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کا مطلب یہ احداث رکنے والے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کا مستقبل اسی پاک سرزمین پر ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ روڈ میپ دیا گیا ہے کہ یہ روٹ ہے آپ کا، آپ نے مدینہ میں اٹھنا ہے اور پھر آپ کے لوگوں نے سب نے بیت المقدس جانا ہے۔ وہیں پر ہی میدان محشر قائم ہوگا، ایک آگ آئے گی ساری زمین سے لوگوں کو گھیر کر وہاں لے جائے گی۔ حشر دو طرح کے ہیں، ایک حشر موت سے پہلے ہے اور ایک حشر موت کے بعد ہے۔ جو موت سے پہلے والا حشر ہے وہ ارض شام میں ہوگا، ساری دنیا یہاں سے چلی جائے گی اور ایک آگ آئے گی، تبیت معہم حیث باتوا وتقیل معہم حیث قالوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ آئے گی، قریب ہوگی تو بندے ڈر کر بھاگیں گے، اور جب وہ دوپہر ہوگی تھک جائیں گے تو آگ رک جائے گی اور وہ تھوڑا آرام کر لیں گے، قیلولہ کر لیں گے، پھر آگ چلنا شروع ہوگی، پھر لوگ ڈر کر آگے بھاگیں گے، اور جب رات ہوگی تو آگ رک جائے گی، یہ لوگ سو جائیں گے، صبح ہوگی تو وہ پھر قریب آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ساری زمین سے انسانوں کو ارض شام میں جمع کر لیا جائے گا، اور وہاں پر جب پھر وہ نفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ مر جائیں گے۔ تو بہر صورت سب کا مستقبل اس طرف ہی ہے، سب کا مستقبل اس طرف ہی ہے، اور یہ وہ ٹکڑا ہے زمین کا جس میں سب کی دلچسپی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ادلب جو علاقہ ہے شام کا، اس میں روسیوں کی مقدس مقامات ہیں، اور عیسائیوں کی بھی اسی میں دلچسپی ہے، یہودیوں کی بھی اسی میں دلچسپی ہے، ہمارا بھی قبلہ اول وہیں پر ہے، ہماری بھی دلچسپی وہیں پہ ہے، اور اللہ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اس زمین کو ارض مقدس کہا ہے، ارض بابرکت کہا ہے۔ تو یہ جو احادیث ہیں ان کو مختلف زمانوں میں لوگ اپنے زمانے کے احداث کے ساتھ جوڑتے رہے ہیں اور اس پر اپنے فیصلے کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مدینہ طیبہ میں جب تابعین کا زمانہ تھا تو جو آپس کی لڑائیاں شروع ہوئیں، فتنے آ گئے، تو جو احادیث ہیں کہ جب فتنے آئیں گے تو تم جنگلوں میں نکل جاؤ اور جا کر کسی درخت کی جڑ کو چوس کر زندگی گزار دو، یا بکریاں رکھ لو اور پہاڑوں میں نکل جاؤ۔ تو اب بعض لوگ تو ہر زمانے میں اس کو فٹ کرتے رہتے ہیں کہ اب فتنے ہیں تو شہروں میں کوئی نہ رہے، وہاں چلا جائے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہجرت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، نکلنا پڑے گا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں سوچا کہ مدینہ میں فتنہ آ گیا تو وہ ساری حدیثیں اس پر فٹ کر کے مدینہ چھوڑ کر وادی عقیق میں جا کر آباد ہو گئے جنگل میں، اور وادی عقیق کو وادی عروہ بھی کہتے ہیں ان کے نام کی وجہ سے۔ تو یہ آج کے احداث جو ہیں، حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ میں آپ کو سنا دی، تو ہر شخص اس کو اپنے زمانے پر فٹ کرتا ہے، اور جو علامات قیامت ہیں وہ بھی ہر زمانے میں یوں لگتا ہے کہ بس آئی کہ آئی، ابھی آئی کہ آئی، کیونکہ علامتیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اور جو یہ ہے کہ جب وہ آباد ہوگا تو اس کو بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ ڈاؤن ہوگا،
تو کس نے آباد کرنا ہے؟ کچھ لوگ اس کو مسلمانوں نے آباد کرنا سمجھتے ہیں، اور ان موجودہ احداث کو یہودیوں کی بے کنی اور تباہی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی تباہی آ جائے گی اور مسلمان اس کو آباد کریں گے، اور دوسرے لوگ اس کو یہودیوں کی فتح سمجھ رہے ہیں، مسلمان ختم ہو جائیں گے وہاں سے اور اس سے مدینہ ڈاؤن ہوگا۔ تو اللہ جانے اس کی صحیح تعبیر کیا ہے، مگر یہ تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کے مطابق یہ آخری زمانے چل رہے ہیں، اور اس میں بڑی بڑی علامات قیامت کا ظہور قریب نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، جیسے مطلب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، اب قیامت ہی آنی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن کہتا ہے قیامت قریب آ چکی ہے، اور جو چاند تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، تو قیامت قریب آ چکی ہے۔ ایک آدمی پکا مکان بنا رہا تھا، آپ نے دیکھ کر فرمایا معاملہ تو اس سے بھی قریب آ چکا ہے، تو کس چکروں میں پڑے ہوئے ہو پکا مکان بنا رہے ہو؟ تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بعض صورت ہمیں ان تمام احادیث سے یہ تو سمجھنا چاہیے کہ معاملہ قریب ہے اور تیاری کرنی چاہیے، اور قیامت ان لوگوں پر آنی ہے جنہوں نے معاملے کو دور سمجھنا ہے، جنہوں نے سمجھنا ہے کہ معاملہ دور ہے اور غفلت کرنی ہے۔ ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ سارے احداث بتاتے ہیں کہ یہ جنگیں پوری زمین کو لپیٹ میں لیں گی، جس کو عالمی جنگ کہتے ہیں۔ معاملے اس طرف جا رہے ہیں، تو جو لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے اور اپنے آپ کی تیاری کریں گے ان کے لیے سرپرائز نہیں ہوگا، اور وہ اپنا دفاع کر پائیں گے اور اس میں اپنا کردار پیش کر سکیں گے۔ اور جو لوگ سمجھیں گے یہ ان کا معاملہ ہے ہمارا نہیں ہے، تو پھر وہ بے بسی کے آنسو روئیں گے اور اس کے سوا اپنی عزتیں بھی نہیں بچا سکیں گے، مال اور جان بھی نہیں بچا سکیں گے جنہوں نے تیاری نہیں کی۔ تو یہ خلاصہ ہے ان تمام باتوں کا کہ وہ ان کی سوچ پر ہو یا ان کی سوچ پر ہو، باہر صورت مرنا تو انسان کو ہی پڑے گا، اور اس کے لیے اس کو تیاری کرنی چاہیے کہ وہ کافر کے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے مارتے ہوئے یا بھیڑ بکری کی طرح کٹنا چاہتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔